اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ تعالی ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کرے گا بشیء من الصید شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے بشیء کسی چیز کے ذریعے سے من الصید جس کا تعلق شکار میں سے ہو، تو شکار کے جانوروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش ضرور کرے گا تنالہ ایدیکم ورماحکم کہ جنہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر پہنچیں گے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ کون ہے جو اللہ کو بنا دیکھے بھی اس سے ڈرتا ہے۔ من یخافہ بالغیب کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے بالغیب اسے بنا دیکھے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم چنانچہ جو شخص اس کے بعد بھی حد سے آگے بڑھا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے قبل محرمات ابدیہ کا تذکرہ تھا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسا کہ شراب، جیسا کہ جوا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب حرام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں محرمات وقتیہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہے لیکن وقتی طور پر حرام ہو چکی ہیں، جیسا کہ کھانا پینا عام حالات میں بالکل جائز ہے، لیکن جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دوران نماز کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا پینا عام حالات میں جائز ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو جتنی دیر روزہ ہے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت سے پہلے بہت ساری چیزیں جائز اور حلال ہوتی ہیں، لیکن جب انسان حالت احرام میں ہو تو تیل کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، کنگھی کا استعمال کرنا، صابن کا، خوشبو والی صابن کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے سلے ہوئے مرد کے لیے کپڑے استعمال کرنا، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کیفیت اور حالت ختم ہوگی تو یہ پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائے گا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پر تھے، چونکہ احرام کی حالت میں تھے اور عمرے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت میں شکار ایسے قرب و جوار میں ایسے پھر رہے تھے کہ اگر چاہتے تو انہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑ لیتے، چاہتے تو فوراً اسے اپنے نیزے اور تیر کے ذریعے سے پکڑ لیتے، تو لیکن اس وقت میں اجازت نہیں تھی کہ شکار کو پکڑا جائے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہیں پر دیکھ رہے ہیں کہ شتر مرغ پھر رہے، کہیں ہرن سامنے آ جائے، کبھی خرگوش سامنے آ جائے، کبھی اور کوئی ایسا پرندہ یا جانور سامنے آ جاتا، اور اس وقت میں جب اسفار ہوا کرتے تھے ان ریگستانوں میں یا جنگلی زندگی میں، تو زیادہ تر گزارا بسارا ان شکار پر ہی ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے ان کے لیے تو ایک بہت بڑی ایک غنیمت ہوتی تھی کہ کوئی شکار نظر آ جائے اور وہ ایسا ہو کہ جو قابو میں بھی آنے والا ہو، لیکن آزمائش تھی کہ آپ نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا کہ مچھلیاں ہیں لہذا نہیں پکڑنی ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن زیادہ آیا کرتی تھی تو وہ لوگ اس پر پورے نہ اتر سکے اور آخرکار جو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آزمایا گیا اور اس آزمائش میں پورے اترے، اور فرمایا کہ یہ کیوں آزمایا گیا؟ وجہ یہ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، لیکن اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیعلم
یہ لیظہرہ کے ترجمے میں ہے، یعنی اللہ ظاہر کر دے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے واضح کر دے، دیکھو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس وقت بھی ڈرتا ہے جبکہ اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ کوئی صحابی بھی اس کی طرف نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں خوف خدا ہے۔ اور پھر بتا بھی دیا جس نے حد سے تجاوز کیا اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد پھر نافرمانی کی طرف گیا تو وہ یاد رکھے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار مت کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، تم شکار کو قتل مت کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، چنانچہ جو تم میں سے قتل کر دے شکار کو متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کا بدلہ، اس کی سزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، مثل ما قتل من النعم، اسی طرح کا جانور ہے جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، فیصلہ کر دیں اس جانور کا کہ کون سا جانور کس جانور کے مشابہ ہوگا، اس چیز کا فیصلہ کر دیں ذو عدل منکم، تم میں سے دو امانت دار شخص جو تجربہ کار بھی ہوں کہ کس جانور کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے، ایسا شخص جو ہے وہ ایسے دو اشخاص جو ہیں وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، ہدیم بالغ الکعبۃ، جس جانور کو پھر ذبح کیا جائے خانہ کعبہ کے پاس پہنچا کر، ہدین ایسی قربانی کے جانور کو کہتے ہیں جسے حرم میں جا کر ذبح کیا جائے، اور اضحیہ یا اضحیہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جسے ہم اپنے مقام پر ذبح کرتے ہیں، جیسے بکرا بکری وغیرہ ہم اپنی عید کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، اس کو اضحیہ یا اضحیہ کہتے ہیں۔ اور ہدین یہ لفظ خاص ہے ایسے قربانی اور ایسے جانور کے لیے جسے حرم میں جا کر ذبح کیا جائے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ کیا ہے، مساکین کو، غریبوں کو کھانا کھلا دے۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کا بدلہ ہے روزے رکھ لے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ یہ چکھے وبال امری، اپنے کیے کا وبال، جو اس نے گناہ کیا ہے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو یہ اس کی سزا چکھے کہ دیکھو اگر نافرمانی کی جائے تو اس کا بدلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو کچھ اس سے پہلے ہوا۔ اگر کسی نے پہلے اس طرح سے کر لیا تو اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہوا وہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ ومن عاد، اور جو اب بھی حد سے آگے بڑھے، فینتقم اللہ من، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بڑے اقتدار والا ہے اور انتظام کا بھی مالک ہے۔ کیا مطلب انتقام بھی لینے والا ہے، اگر بدلہ لینے پر آئے اللہ تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ میں وہی پچھلی بات جو چل رہی ہے، ارشاد فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار مت کرو، اور جس شخص نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا اور پھر جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھو ایک ہے غلطی سے شکار کا ہو جانا، مطلب یاد نہیں تھا میں احرام کی حالت میں ہوں، تو اس صورت میں بہرحال یعنی صورت ہے نا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، تو اس صورت میں شکار کرنے کا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن وہ شکار اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اور اس کا بدلہ جو ہے پھر بھی ادا کرنا ہوگا، بس گناہ نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو ساتھ میں گناہ بھی ہوگا اور ساتھ میں جانور جو ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا بدلہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں انسان شکار کرے اور اس شکار کو زندہ پکڑ بھی لے تو ذبح بھی کرے گا تو وہ حرام ہوگا، جیسے کتا حرام ہے اسی طریقے سے حرام ہوگا۔ ہاں اگر حلال جانور ویسے ہے جو عام پالتو جانور ہوا کرتے ہیں یا پرندے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مرغی ذبح کر دو، جی ہمارا بکرا ذبح کر دو، یا خود اپنا، اور احرام کی حالت میں تھا تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف شکار جو ہے جیسے شتر مرغ ہو گیا، ہرن ہو گیا، خرگوش ہو گیا، اور اسی طریقے سے جنگلی کبوتر ہو گئے، ایسی مرغابیاں وغیرہ جو شکار میں جن کا شمار ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے بدلے میں پھر بدلہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے بدلہ؟ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر کیا کیا جائے، مثل ما قتل من النعم، جیسا جانور اس نے شکار کیا ہے
اسی کا مثل جو ہے اس کو بدلے میں دینا پڑے گا۔ اور اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اس علاقے کے 2 سمجھدار، عقل مند، دانا، امانت دار شخصوں کو لیا جائے اور کہا جائے جی جس جگہ پر بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے جی میں نے شتر مرغ جو ہے نا اسے میں نے شکار کر لیا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو کہا جائے گا، وہ سمجھدار کہیں کہ جی اس کے بدلے میں اونٹ جو ہے تمہیں قربانی کے طور پر دینا پڑے گا، کچھ ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے ہرن کو کر لیا تو فیصلہ کر دیں جی کہ بکری جو ہے اسے ذبح کر دیا جائے، اسے ہدی کے طور پر پہنچا دیا جائے۔ خرگوش کہا تو بکری کا بچہ، کبوتر ہے تو مرغی۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کی مثل نہیں مل رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے، تو فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، پھر وہ ایسا شمار کر لے کہ جس جانور کو شکار کیا گیا ہے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، تو جتنی قیمت ہو اس اعتبار سے ایک صدقہ فطر کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ مثال کے طور پر وہ جانور جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، 100 روپیہ ایک مسکین، صدقہ فطر تقریباً اتنا ہی بنتا ہے۔ او عدل ذالک صیاما، اور اس کے پاس پیسے ہی اگر نہیں ہیں کہ یہ جو ہے مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہے، فرمایا اگر ایسی صورت ہے پھر یہ اس کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ اور روزے اسی طریقے سے کہ ہر صدقہ فطر کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اگر 1000 روپے کا وہ جانور تھا اور اس کے پاس 10 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے تو یہ 10 روزے رکھے گا۔ اگر 1050 روپے کا تھا وہ تو 10 نہیں 11 روزے رکھے گا، یعنی جو تھوڑا بہت اوپر آ جائے گا، جو پورا صدقہ فطر تو نہیں بن رہا لیکن تھوڑا سا اوپر ہے تو اس کے بدلے میں پورا روزہ ہی رکھا جائے گا۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس سے اپنے کیے ہوئے گناہ جو ہے اس کی سزا یہاں پر مل جائے۔ اور جب یہ کرے گا یہ فدیہ ادا کر دے گا، جرمانہ ادا کر دے گا اور استغفار بھی کرے گا، اللہ اس دنیا میں اس کو گناہ کو معاف فرما دے گا۔ عفا اللہ عما سلف، لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جو پہلے اس طرح سے شکار کر کے چلے گئے اگر کبھی ایسا ہوا تو فرمایا پہلی کیفیت معاف فرما دی ہے، اور جو اب بھی حد سے آگے بڑھے تو اللہ پاک بہت سخت انتقام لینے والا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، شکار کرنا جائز ہے، شکار کرنا جائز ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے آداب ہیں۔ صرف ایک دو باتیں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض موسم ایسا ہوتا ہے بعض پرندوں کا کہ جی ان کے انڈے بچوں کا موسم ہے تو اس وقت میں ایسے پرندوں کو شکار نہ کیا جائے، ایسے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے، جبکہ کیونکہ ایک موسم ہے، ایک سیزن ہے، اس اعتبار سے یہ ماہرین سمجھتے ہیں تو جو شکار کرنا چاہتا ہے وہ شکار کے مسائل بھی پہلے سیکھے۔ ویسے شوقیہ طور پر شکار کرتا ہے لیکن اسے بعد میں ذبح ہی نہیں کرتا، ویسے ہی اپنے نشانے کے طور پر اور لذت کے طور پر کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ جانور بیچارے ایسے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر بہت سارے مسائل اس کے بارے میں کہ جب پکڑ لے اگر زندہ مل جائے تو اسے ذبح کر لے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کس کس ہتھیار کے ساتھ اور اوزار کے ساتھ جو ہے وہ شکار کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندوق کے ساتھ ہر تیر اس طرح سے جو وہ شکار کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پورے مسائل سیکھے اور پھر کرے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شکار کرنے کا اتنا جنون نہ ہو کہ اس دوران نمازیں قضا ہوتی رہیں، اور اگر گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے پابندی لگائی ہو کہ فلاں جانور جو اس کا شکار کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اور کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے گورنمنٹ نے لگائی کہ ہرن وغیرہ کی نہیں، باقاعدہ لائسنس ہیں وہ لوگ پھر کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے پابندیاں ہوں پھر عامی بندے کے لیے شکار کرنا ان جانوروں کا جن پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے بہرحال مسائل کو سیکھا جائے پھر ہی سارے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔